اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وطارت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ. برادران طریق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ایک ایسی محفل اللہ والوں کے ذریعے ہم کو لگا کر دی جس میں ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اللہ کے منشا کو پورا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ بحولہ تعالیٰ. کیونکہ ہماری جو ہفتہ واری محفل ہے الحمدللہ ہم ایک تسلسل سے دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 جمعوں سے ہر جمعہ میں ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین دراصل کیا ہے؟ دین جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا. عام طور پہ لوگ یہ حدیث کو اپنے اسکولوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں. طلب العلم یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو علم جو ہے، جو عام طور پہ جو علم دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا کا علم لیتے ہیں. اسکولوں کے اوپر بڑے بڑے اس میں لکھ کے لگاتے حروف میں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. حدیث ہے، برابر حدیث ہے، حدیث سے انکار نہیں ہے، لیکن اس علم میں کون سے علم کی طرف اشارہ، اس حدیث میں کون سے علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے صحابہ اکرام تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کیا پھر وہ حدیث کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا تھا؟ وہ حدیث پہ کیا وہ عمل پیرا نہیں تھے؟ صحابہ ہیں. تو ہم کو اگر غور و فکر کرے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ جو علم ہے، وہ جو اشارہ کیا گیا ہے، جو علم فرض ہے وہ علم دین فرض ہے. دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم جو ہے یہ ہنر ہے. ہم جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہم انجینئر بنتے ہیں، ہم ڈاکٹر بنتے ہیں، ہم آرکیٹیکٹ بنتے ہیں، ہم لا پڑھتے ہیں، ہم انجینئرنگ پڑھتے ہیں، یعنی ہم جو بھی کورس پڑھتے ہیں یہ ایک ہنر ہے زندگی میں، زندگی کو گزارنے کے لیے، ایک سسٹم چلانے کے لیے. ورنہ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ علم جو ہے وہ دین کا علم ہے. دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے ہم، پھر ہم خسارے میں ہیں، خسران میں ہیں. ایک فرض ہم سے چھٹ رہا. اب مثال کے طور پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اگر، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ریڈ سگنل آتا ہے ہم گاڑی روکنا، زیبرا کراسنگ سے پہلے ہماری گاڑی رک جانا. ہم گاڑی نہیں روکی، ہم آگے بڑھا کے لے کے چلے گئے، پولیس والا آ کے ہم کو روک دیا، بولا کہ بھائی آپ قانون توڑ دیے. آپ بولے نہیں میرے کو معلوم نہیں تھا قانون کا، معلوم نہیں تھا قانون کا، تب بھی آپ کو فائن بننا ہے. معلوم ہے تب بھی آپ کو فائن بننا ہے. تو اس کے بدلے میں معلوم کرنا فرض ہے. انہیں یہ نہیں بولتا نہیں معلوم تھا تو ٹھیک ہے کل معلوم کر کے آؤ، کل کے بعد پھر تم سے فائن چارج کروں گا، معاف کر دوں گا. نہیں، قانون جو بن گیا قانون کے اوپر ہم کو عمل کرنا لازم ہے. یعنی وہ قانون ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے. اگر معلوم نہیں کرے ہم وہ قانون تو پھر ہم کو فائن بننا پڑتا. ہم کو لیفٹ سائڈ سے گاڑی چلانا ہے، ہم رائٹ سائڈ سے آ رہے ہیں، رانگ سائڈ جا رہے ہیں، ہم میرے کو معلوم نہیں تھا، بولے بھی تو آپ کو چالان لگنے والا ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہم اگر گاڑی چلاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو لیفٹ سائڈ سے جانا ہے، ریڈ سگنل پہ ہم کو رکنا ہے، ہم کو اگر مڑنا ہے لیفٹ پہ تو ہم کو انڈیکیٹر دینا ہے. یعنی ہم کسی کو اگر اوورٹیک کرتے ہیں تو ہم کو رائٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے. ان تمام کی تمام گاڑی چلانے کے جتنے قوانین ہیں وہ تمام کے تمام قوانین ہم کو گاڑی چلانے سے پہلے ہم کو معلوم کرنے ہیں. بغیر معلوم کرے کہ ہم گاڑی چلائے، اگر ہم کو چالان لگتا ہے، فائن لگتا ہے، ہم اس کے اوپر یہ کمپلین نہیں کر سکتے، ہم اس سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ میرے کو نہیں معلوم تھا.
اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو یہ نہیں بول سکتے اللہ میاں میرے کو نہیں معلوم تھا. اللہ تعالیٰ بولیں گے نہیں معلوم تھا تو معلوم کرنا تیرا فرض تھا. میں نے انبیاؤں کو بھیجا. انبیاؤں کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر ہیں. یعنی وہ کام جو انبیاء کرتے تھے میری امت کے علماء کرنے والے ہیں. یعنی دین کی تبلیغ, اشاعت دین, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ کس کا ذمہ ہے؟ یہ علماء دین کا ذمہ ہے. علماء جو ہیں علماء ظواہر الگ ہیں اور علماء باطن الگ ہیں. یعنی ظاہری علم رکھنے والے علماء الگ ہیں, باطنی علم رکھنے والے علماء الگ ہیں. تو جو باطنی علم والے علماء ہیں وہ علماء کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن آپ کا جو علم تھا, آپ علم کا سمندر ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں معلوم بول کے آپ بولے. کئی باتیں ایسی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, آنے والے وقت کے بارے میں بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ بتا دیے. کچھ باتوں کی آپ پردہ پوشی فرمائے, نہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے معلوم کرنے کی. تو جو باطنی علم ہے وہ جو علماء ہیں یعنی اللہ والے جو ہیں, بزرگان دین جو ہیں, وہ انبیاؤں کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ظاہری علماء جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں, وہ دین کے محافظین ہیں. دین الگ ہے, دین کے محافظ الگ ہے. دین کا جو کام جاری رکھے ہوئے ہیں یعنی دین کی اشاعت, دین کی تبلیغ, اللہ کا منشا, اللہ کی مرضی جو چل رہی وہ اولیاء اللہ کے ذریعے چل رہی, وہ اولیاء اللہ کے ذریعے چل رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی. جب ایک بھی شخص اللہ بولنے والا نہیں رہے گا کائنات میں, اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو لپیٹ لے گا, اٹھا دے گا کائنات کو. اگر ایک بھی اللہ بولنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاطر ساری کائنات کو چلائے گا, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو سمیٹ لے گا, لپیٹ لے گا اور پھر قیامت واقع ہو جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو باطنی علماء ہیں یعنی اللہ والے, ان کی صحبت سے ہم کو وابستہ فرمایا اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی بھلائی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے. یعنی دین کا فہم حاصل کرنا اللہ کے نزدیک بھلائی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو شیخوں کے ذریعے, اپنے ولیوں کے ذریعے ہم کو دین کا علم سکھا رہا ہے. تو ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے 2-3 ہفتوں سے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ دین کیا ہے, آخر میں حقیقت میں دین کیا ہے. دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو کیا سمجھ میں آیا. سب سے پہلے ہم کو دین کا معنی معلوم ہوا کہ دین کا معنی کیا ہم کو معلوم ہوا, جزا اور بدلہ. ہم کیا دیکھے تھے, دین کا معنی جزا اور بدلہ. اس کے بعد اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی ہم کوشش کریں تو ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ دین کیا ہے. دراصل دین کیا ہے, اللہ کا منشا, اللہ کی مرضی, مرضیات الہیہ, قانون الہیہ, اللہ کا قانون, اللہ کی مرضی, اللہ کا منشا یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ دین ہے. ہر وہ کام جو اللہ چاہتا ہے وہ دین ہے. یہ غلط فہمی ہم دور کر دینا, غلط فہمی ہم دور کر دینا کہ صرف اسلام ہی دین ہے, نماز پڑھنا ہی دین ہے, روزہ رکھنا ہی دین ہے. نہیں, زندگی کا ہر وہ کام, زندگی کے شعبے کا ہر وہ کام جو اللہ چاہتا ہے وہ دین ہے. چاہے تجارت ہو, چاہے معاملات ہوں, چاہے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے آپ کسی کے ساتھ کچھ کام کریں, یعنی ہر کام میں اللہ کے منشا کو, اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا یہ دین ہے. تو ہم کو دین کا اصل میں دین کیا ہے ہم کو سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا کہ دراصل دین کیا ہے, منشائے حق, مرضیات الہیہ, قانون الہیہ. اب ہم دیکھیں بھائی کہ دین جو ہے, دین میں کیا چیز آخر شامل ہے, کیا چیز شامل ہے. تو ہم تو تحقیق نہیں کر سکتے, جو اللہ والے تحقیق کر کے ہم کو بتا کے گئے کہ دین میں 5 چیزیں اصل ہیں بول کے بتا کے گئے. ہم ریویژن کر رہے ہیں, یہ ہمارا ریویژن چل رہا. ہم پچھلے 2-3 ہفتوں میں جو ہم, کیونکہ ریویژن کرتے رہیں گے تو ہمارا علم پختہ ہوتا جائے گا. ریویژن ضروری ہے, بغیر ریویژن کے, بغیر اعادے کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایگزام میں اگر ہم کو اچھے نمبروں سے بغیر چیٹنگ کے اگر پاس ہونا ہے
بغیر چیٹنگ کے ہم کو اپنے آپ سے اگر پاس ہونا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ اپنے علم کا ہم کو ریویژن کرنا پڑتا. ہم جو یاد کریں اس کو ریوائز کرنا پڑتا. ہم ریوائز کریں گے, ایگزام میں کوشچن آئے گا, ہم اس کو آنسر کر سکتے. ہم چیٹنگ کے بھروسے پہ ہیں تو الگ بات ہے. کل قیامت میں خبر میں کوئی چیٹنگ ہونے والی نہیں ہے. ہمارا آنسر ہم کو دینا ہے, اس لیے ہم کو تیاری کر کے جانا ہے. ہم کو اپنے علم کی تیاری کر کے جانا ہے تاکہ ہم خبر میں صحیح جواب دے سکیں. ہم ریویژن کر رہے ہیں. دین کا معنی ہم کو معلوم ہوا. دین کا معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلہ. یہ بار بار بولنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے, یاد ہو جائے. کبھی پوچھے کوئی آپ سے دین کا معنی کیا ہے, دین کس کو بولتے؟ جزا اور بدلہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ, اللہ کا بڑا کروڑا کرم ہے. لائق والا ہمارے دبئی سے ایک کوشچن وہ چلا رہے ہیں, کوئز چلا رہے ہیں. ڈیلی ایک کوئز آ رہا. کوئز میں ایک سوال کرے دین کیا ہے بول کے, تو تقریباً اس میں 35% لوگ اسلام بول کے آنسر دیے. یعنی لوگوں کو نہیں معلوم دین کیا ہے. دین کو اسلام سمجھتے لوگ, دین کو اسلام سمجھتے. اسلام دین نہیں ہے. اسلام دین کا ایک حصہ ہے. اسلام دین کا ایک حصہ ہے. لیکن اکثر لوگ اب کوشچن دے دیے, کوشچن میں 35% لوگ جتنے آنسر کرے, یعنی 100 لوگ اگر آنسر کرے 100 میں 35 لوگ یہ بول رہے ہیں کہ دین کا معنی اسلام. تو یہ غلط فہمی دور ہونا, دین کا معنی اسلام نہیں. اگر آپ سے کوئی سوال کر لیے, لائق مولا آ کے آپ سے اگر سوال کر دیے, ہمارے اپنے سلسلے کے کوئی بھی لوگ اگر سوال کر دیے, تو ہم یہ جواب دینا نہیں. دین کیا ہے؟ دین منشاء حق ہے, دین مرضیات الہیہ ہے, دین قانون الہیہ ہے. دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی جزا اور بدلہ ہے. دین کی بنیاد, دین کا فاؤنڈیشن, دین کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ تو ہم دیکھے تھے پچھلے مرتبہ کہ اصول دین جو ہیں, اصل جس کو کہا جاتا ہے, اصل کہتے ہیں جڑ کو, بنیاد کو, فاؤنڈیشن. جس کا جتنا اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگا اتنی اسٹرانگ اس کی بلڈنگ بنے گی. جس کا جتنا اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگا اتنا اسٹرانگ اس کا سبجیکٹ ہوگا. فنڈامنٹلس ہمارے اچھے ہوں گے تو ہم اس کو ریپلائی اچھا کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, ہر سوال کو ہم جواب دے سکتے ہیں. تو دین کو بھی سمجھنا ہے, دین کی بلڈنگ کو قائم رکھنا ہے. دین کی بلڈنگ سب سے بڑی اگر بلڈنگ بنانا ہے, اس کا فاؤنڈیشن بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا, اس کا فاؤنڈیشن بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا. ابھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے میں تاج محل کے بارے میں. تاج محل بن کے تقریباً 350 سال ہو گئے. 16ویں صدی میں کچھ تاج محل بنا ہوا ہے. لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ بھئی انڈین جو مغلس تھے, مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے, وہ بادشاہ تعلیم پہ توجہ نہیں کرے. تو جو آرٹیکل لکھا وہ جو شخص, وہ بتا رہا ایسی بات نہیں ہے. اس وقت مغلیہ سلطنت جب تھی, یعنی جب ہمارا تاج محل جب تعمیر ہوا, اس وقت انڈین انجینئرنگ ورلڈ میں ٹاپ تھی, کیونکہ اس کا جو فاؤنڈیشن ہے, اس کا جو بیس ہے, وہ ندی کے کنارے ہے, یعنی دلدل. تو دلدل کے نیچے تک گئے, اس کے بعد وہاں سے فاؤنڈیشن لے کے آئے. اور فاؤنڈیشن میں کیا کرے؟ ریت کو رکھے, تھوڑی ریت اس لیے رکھے کہ زلزلہ بھی اگر آیا تو بلڈنگ گرنا نہیں, تھوڑا ریت میں مومنٹ آ کے اس کی بلڈنگ اپنے کنٹرول میں رہنا. اور گنبدوں کی جو گولائی ہے, آج کے انجینئر بھی پریشان ہیں کہ کیسی بالکل اس کا ایگزیکٹ ڈائمینشن کے ساتھ بنائے. اس کے جو مینار ہیں, مینار تھوڑے سے ایسے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر پوری بلڈنگ گری بھی اگر, تو بیچ کے جو گنبد ہے بڑی بڑی گنبد پہ نہیں گرنا. مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ فاؤنڈیشن اتنا اسٹرانگ ڈالے, 400 سال کے بعد بھی وہ عمارت قائم ہے. دین کا فاؤنڈیشن ہم اتنا اسٹرانگ ڈالنا, ہم کل خبر میں جانے کے بعد وہ بلڈنگ ہماری برابر ٹھہری ہوئی رہنا. دین کی بلڈنگ ہماری برابر ٹھہری ہوئی اگر ہے تو سمجھنا کہ ہماری آخرت کامیاب ہے. تو دین کی جو فاؤنڈیشن ہے, دین کی جو بنیاد ہے, دین کے جو اصل ہے, وہ اصل 5 ہیں جو اللہ والے ہم کو بتا کے گئے, اور اپنی مرضی سے نہیں بتائے, قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن اور حدیث سے ہم کو بتا کے گئے کہ فاؤنڈیشن جو ہے دین کا وہ 5 چیزوں پر ہے. ان 5 چیزوں کو تم رکھ لو, اس کو طاقتور کر لو, تمہارا دین سلامت رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ 5 چیزیں کیا تھی؟ اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. اسلام کی جو بنیاد ہے, اصول دین جس کو کہا جاتا ہے, ہماری اپنی سرکاری زبان میں, یعنی ہمارے اپنے سلسلے میں اگر ہمارے شیوخ ہم سے سوال کرے, پوچھے اصول دین کتنے ہیں میاں, ہم جواب دینا 5 ہیں سرکار. کون کون سے ہیں بتاؤ؟ اسلام,
ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ اصول دین ہم کو کتنے آ رہے ہیں؟ 5 آ رہے ہیں۔ کون کون سے آ رہے ہیں؟ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ یہ 5 اصول دین ہیں۔ اب کوئی سوال کر دے سکتا ہم سے، اب آج کل مخالفین بھی بہت زیادہ ہے، ثبوت پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے، سوال فوراً ہو رہا آج کل، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ بھائی، کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ تو یہ جو ہے ہمارے پاس اسلام، ایمان، احسان، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، جس کو حدیث جبرائیل یا حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تقوی اور توحید یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں۔ تو حدیث جبرائیل کیا ہے؟ یہ بڑی طویل حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ حدیث کئی جگہ جہاں کہیں بھی دین کی بات، اسلام، ایمان، احسان کی بات آتی، یہ حدیث کی بات آتی، حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ اکرام اپنے صحابہ کے ساتھ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے کہ ایک اجنبی شخص، یعنی ایک اننون پرسن جس کو کوئی نہیں پہچانتے، پہلے آج کل شہر بڑا ہو گیا، محلے میں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے، لیکن پرانے زمانے میں گاؤں میں ایک آدمی بھی نیا آیا تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گاؤں والا نہیں ہے، بلکہ تھوڑے لوگ رہتے تھے گاؤں میں، 50-100 لوگ رہتے تھے، 50-100 میں ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا تھا۔ ایک بھی نیا شخص اگر آ گیا تو فوراً پوچھتے تھے آپ کہاں کے ہیں بھائی، گاؤں کے نہیں ہیں آپ کہاں کے ہیں؟ تو ویسے ہی وہ جو مدینہ اس وقت تھا بالکل مختصر مدینہ تھا، ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا تھا، تو تمام کے تمام لوگ یہ دیکھے کہ ایک اجنبی شخص، ایک اننون پرسن سرکار کی محفل میں آیا، اور ایسا صاف ستھرا، اس وقت میں سفر کر کے آئے اگر تو دھول گرد مٹی، آج کل کے جیسے اے سی کار میں آ کے اندر نہیں آ سکتے تھے، اونٹ کی سواری کرنا یا پیدل سواری کرنا یا گھوڑے پہ سواری کرنا، کوئی بھی سواری کرو دھول گرد تو ہم کو آنی ہی آنی ہے، کپڑے ہمارے میلے ہونے ہیں۔ تو وہ شخص گاؤں کا بھی نہیں ہے اور صاف ستھرا بھی ہے، سب پریشان، یہ کون شخص ہے؟ سرکار کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، ادب سے بیٹھ گیا، آداب بھی سکھلایا، سرکار کے پاس آیا، قریب میں دوزانوں کے سوال کیا، ادباً کیا سوال کیا؟ مل اسلام یا رسول اللہ، پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، یعنی اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ تو شخص فرمایا سچ فرمایا آپ نے۔ لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ پورے، اب کوئی سوال کرے، میرے سے کوئی سوال کرے، میں جواب دیا تو سوال کرنے والا آپ صحیح بول رہے ہیں بولے تو سب لوگ بولتے بھائی معلوم تھا پوچھا کہ کو میری ٹیسٹنگ کو آیا کیا؟ میرے کو بھی غصہ آ سکتا، معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ وہ شخص جواب دے رہا کہ سچ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، یعنی اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پورے صحابہ حیران ہو گئے، استجاب کرنے لگے، پوچھنے لگے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ پھر اس شخص نے کہا سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ۔ تو پھر صحابہ بولے ارے پھر کیا سوال کرنا، پھر سوال کی تصدیق کرا، جواب کی سچ فرمایا بول کے، اور استجاب کرنے لگے۔ اور حیرت اس بات کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کچھ بول رہا ہی نہیں۔ ہم سے کوئی سوال کرا تو وہ غصہ آنا نا، جواب بھی ذرا صحیح بول رہے ہیں بول کے، یعنی ہم کو انہیں سرٹیفائی کر رہا، سرٹیفیکیشن تو ہم دینا چاہیے، انہیں ہماری بات کو سرٹیفائی کرا، لیکن سرکار خاموش ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یرا، یعنی تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اس بات کا احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو شخص نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ،
سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ؟ پھر صحابہ حیران. پھر اس شخص نے سوال فرمایا کہ متی ساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ سرکار صاحب اس دل خاموش رہے، سکوت فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس سوال میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں. سائل یعنی سوال کرنے والا، مسئول یعنی جواب دینے والا، یعنی جو شخص پوچھ رہا وہ اور جواب دینے والا وہ دونوں برابر ہیں. نہیں معلوم نہیں بولے، نہیں معلوم نہیں بولے، یہ بولے کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں. ہاں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں میں تجھ کو، قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے. یعنی ننگے پیر اونٹاں چرانے والے، بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگے. آج دنیا کی وہی حالت ہے. سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں بنی بولے تو سعودی والا بولا میں اس سے بڑی بلڈنگ بناتا ہوں. سعودی میں بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تو اس سے ابھی دبئی کی بلڈنگ تو اتنی زیادہ ہے، بادل اس کے نیچے ہے. اوپر کے روم میں گئے گا تو بادل کے اوپر تک اس کا اوپر کا فلور ہے، لاسٹ فلور جو جا رہا بادلوں کے اوپر تک فلور بنا دیے وہ لوگ. اور روٹیٹنگ ہے، وہ ایک ایک فلور روٹیٹ ہوتا پورا. کتنی ٹیکنالوجی استعمال کرے وہ لوگ. سعودی والا بولا اتنی بڑی میں اس سے اور بڑی بناتا ہوں، کام چل رہا. یعنی ایک دوسرے کے، یعنی آج سے 70 سال پہلے، 80 سال پہلے، 100 سال پہلے بھی بالکل غربت تھی. مکے میں، سعودی عربیہ میں اتنی دولت نہیں تھی. دولت کی آج جتنی فراوانی ہے، آج جتنی دولت وہاں پہ ہے اتنی دولت ان کے پاس نہیں تھی. یہ دولت تو بالکل 30-40 سال پرانی ہے، اس سے پہلے اتنی دولت نہیں تھی ان کے پاس. لیکن آج وہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے، یعنی قرب قیامت آ گئی، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئی. اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. آج دیکھ لینا کون اولاد ہے جو اپنی ماں باپ کی فرما بردار ہے. جو اولاد آج کے دور میں ماں باپ کی فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے. ماں باپ کی نافرمان اولاد قیامت کی علامت. ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، صحابیت کا بھی اگر آپ کو درجہ ہے، صحابی کے درجے میں بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرا جب تک کہ ماں معاف نہیں کر دی. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کئی مرتبہ سن لیا واقعہ. ایسے کئی واقعات ہیں. بنی اسرائیل میں نماز پڑھے ایک بزرگ، بڑی ہستی، نماز پڑھیں، ماں آواز دی باہر آ کے، بیٹا جرید جرید میں نماز پڑھا ہوں، جاؤں نہ کو جاؤں، اللہ کی عبادت میں ہوں، جاؤں نہ کو جاؤں. ماں بددعا دے کے چلے گی جب تک کہ تیری موت اس وقت تک دیا نا جب تک کہ تو فاحشہ کی صورت نہ دیکھ لے. اس لیے اگر نفل نماز پڑھیں ہم، ماں ہم کو آواز دیتی ہے نماز توڑ کے چلے جانا. فرض نماز پڑھیں، نماز مکمل کر لو. لیکن اگر نفل نماز ہماری چل رہی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے ہم فکر میں ایکسٹرا نماز کر رہے ہیں، نفل عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑا نہیں ہے. لیکن اگر نفل نماز ہے اور ماں ہم کو آواز دیتی ہے، ہم نماز توڑ کے چلے جانا، نماز توڑ کے چلے جانا. تو اولاد نافرمان ہوگی قرب قیامت میں، قیامت کے قریب میں اولاد نافرمان ہو جائے گی. یہ نشانیاں بتائیں. اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. فوراً صحابہ اکرام بولے اللہ کے رسول کون شخص تھا یہ؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ فوراً اس کو بلا کے لاؤ. صحابہ دوڑے باہر بلانے کے لیے، جا کے دیکھو تو وہاں کوئی نہیں. باہر نکلتے غائب شخص، سب پریشان. پھر صحابہ اندر آئے، آ کے بولا اللہ کے رسول وہ شخص نہیں نظر نہیں آ رہا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ صاحب بولے نہیں. بولے کہ وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل تھے، تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے تھے. دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجایا. دین میں کیا بتا کے گئے؟ وہ اسلام پوچھے، ایمان پوچھے، احسان پوچھے. کیا کیا پوچھے؟ اسلام کیا ہے پوچھے، ایمان کیا ہے پوچھے، احسان کیا ہے پوچھے. یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین چیزیں اسلام میں، دین میں داخل ہیں، دین میں ہے یہ.
اب ہم جواب دیکھیے، ہم اکثر پوچھتے ہیں دین کیا ہے، بولے تو اسلام بول دیتے. اسلام دین کا ایک حصہ ہے. اسلام، ایمان، احسان، دس از ون آف دا پارٹ، ایک حصہ، پورا دین نہیں. یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے اسلام. دین کا ایک حصہ اسلام ہے. تو اسلام، ایمان، احسان یہ ہم کو بتا کے گئے، یہ ہم کو بتا کے گئے دین میں شامل ہے. پھر دو چیزیں اور ہمارے پاس آ گئے، تقویٰ اور توحید. تو یہ تین چیزوں پہ جو عمل کرنا ہے وہ ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقویٰ اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، تقویٰ. اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الہ واحد ہے، ایک الہ. توحید، توحید بھی ہونا، تقویٰ بھی ہونا، اللہ سے ڈرنا، اسلام بھی ہونا، ایمان بھی ہونا، احسان بھی ہونا. یہ تمام چیزیں اگر ملتی ہیں تو دین بنتا ہے. یہ تمام چیزیں اگر ہوتی ہیں تو دین بنتا ہے. یہ پلروں کو مضبوط کرنا ہے. یہ 5 پلر ہے ہمارے. اسلام ایک پلر ہے، ایمان ایک پلر ہے، احسان ایک پلر ہے، تقویٰ ایک پلر ہے، توحید ایک پلر ہے. یہ 5 چیزیں ہمارے اگر اسٹرانگ ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، تو پھر ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین پورا ہے. ہم کل قیامت میں جانے کے بعد خبر میں ہمارا دین ہمارے ساتھ آئے گا. ایسی بڑی عمارت، فرشتے بولیں گے ارے اتنی بڑی دین کی عمارت لے آ، اس سے کیا سوال کرنا، کیونکہ اس کی بنیاد تھی بول کے نہیں، اتنی بلڈنگ لے کے آیا. اسلام کیا ہے پوچھیں گے تو بھائی دیکھ لو بنیاد پہ بلڈنگ ٹھہری ہوئی ہے دین کی، میرے سے کیا سوال کرتے، دیکھ کے چلے جانا، سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہونا، پہلے سے جواب لکھا ہوا ہے. سوال کرنے سے پہلے ہی، یعنی ہیلمٹ ہے نہیں، پولیس والا کب پوچھتا؟ جب ہیلمٹ چھپی ہوئی ہے. ہیلمٹ پہنے ہوئے رہے ہم تو پوچھتا ہوں ہیلمٹ ہے کیا بول کے. ارے بھائی ہیلمٹ دکھ رہی اس کو کیا روکنا ہے ہیلمٹ کے واسطے. ایک نوجوان بچہ ہیلمٹ لگا کے جا رہا تو انہیں لائسنس بھی نہیں پوچھتا. ارے بھائی اتنا جوان بچہ، بڑی عمر کے لوگ ہیلمٹ لگاتے بولتے عام طور پہ. ارے جوان بچہ اسپیڈ بھی بالکل مینٹین کر رہا، لیفٹ سائڈ سے جا رہا، ریڈ سگنل پہ رکا ہوا بھی ہے، ہیلمٹ بھی لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ نا لائسنس والا بھی ہے، اس کا RC بھی ہے، اس کا انشورنس بھی ہے، اس کا پولوشن بھی ہے، تمام چیزیں پورے لے کے چل رہا ہے، انہیں برابر کام کرنے والا ہے. عمارت دین کی ہماری دکھیں گی، فرشتے بولیں گے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہم خبر میں کامیاب، اور اگر خبر میں کامیاب تو آخرت کے تمام منازل میں کامیاب. اگر ہم خبر میں کامیاب تو آخرت کی تمام منازل میں ہماری کامیابی ہے. تو دین ہم سمجھنا، اب ہم سمجھنے کی کوشش کرنا کہ بھئی اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، توحید کیا ہے. ہم کو معلوم ہو گیا کہ بھئی 4 کالم ہم کو ڈالنے ہیں، سب کو معلوم ہے کالم. اب ہم یہ دیکھنا کہ کالم میں کیا کیا ہونا ہے، کتنے mm کی ہم کو راڈ ڈالنا ہے، کتنے رنگس ہم کو ڈالنا ہے، رنگس کے بیچ میں کتنا گیپ ہم کو ہونا ہے، کتنی سیمنٹ ہم کو ملانی ہے، کتنے کنکر ہم کو ملانا ہے، کتنی ریت ہم کو ملانی ہے، کیا پرپورشن اس کا ہونا چاہیے، کتنی دیر اس کو اگر سوکھنے کے لیے رکھنا چاہیے، کتنے دن تک اس کو پانی ڈالنا چاہیے. ہم کو معلوم ہو گیا کالم ڈالنا ہے، کالم معلوم ہو گیا ہمارے کو. بھائی یہ بلڈنگ بنانا ہے، 4 کالم ہم کو آنا ہے، 4 کالم آئے تو بلڈنگ بنتی، 5 کالم آئے تو بلڈنگ بنتی، معلوم ہوگا. اوکے گڈ، 5 کالم کی تیاری کر لیے. کالم میں کیا ہے، 6 mm کا راڈ ڈالنا ہے، 10 کا ڈالنا ہے، 12 کا ڈالنا ہے، 20 کا ڈالنا ہے، کتنا راڈ ڈالنا ہے. پھر کالم میں کتنے راڈ ڈالنا ہے، 4 کالم کا راڈ رکھنا ہے، 6 کالم کا راڈ رکھنا ہے، 12 کالم کا 12 راڈس کے کالم بنانا ہے، کتنے راڈس کا کالم بنانا ہے ہمارے کو، ہے نا. یہ ہم کو جاننا ہے. یعنی پھر ہم کو تحقیق کرنا ہے کہ اسلام میں کیا ہے، ایمان میں کیا ہے، احسان میں کیا ہے، تقوی میں کیا ہے، توحید میں کیا ہے. آخر اس کے اندر یہ معلوم ہوگا. کالم پڑ گیا، کالم پڑ دے چھت مضبوط، طوفان آیا بھی تو گرتا نہیں. کیوں؟ اتنا فاؤنڈیشن دے کے آ رہے ہم، اتنا اسٹرانگ لے کے آ رہے ہم، بلڈنگ نہیں گرتی، سکون سے ہم حفاظت سے رہ سکتے. تو ہم اس کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حیات دے، زندہ رکھے تو آنے والے ہفتے میں ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام
کیا ہے اس کو, کیونکہ ایک پلیئر لے لیں گے پہلے, ڈفرینٹ پلیئرس ہیں, ایک پلیئر کو لے لیں گے سب سے پہلے, ہم اسلام کے پلیئر کو لیں گے, اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں کیا ہے, کیسا ہم اس کے اسٹرانگ کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارا دین اسٹرانگ ہو, ہماری بلڈنگ دین کی اسٹرانگ ہو, تاکہ قبر میں ہم اس دین کی بلڈنگ کو لے جائیں, ہم آخرت کے تمام منازل آسانی سے پورے کر لیں. بحولہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, توفیق دے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی بات کو ہم آنے والے ہفتے میں جاری رکھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یا الہ العالمین, جو کچھ بھی کہا گیا ہے, جو کچھ بھی سنا گیا ہے, کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ, ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما, ان صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ اسٹاپ کرو.